فجر کبھی منافق آپ کو فجر کی نماز پہ نظر نہیں آئے گا۔ مومنوں کا رویہ ہے کہ وہ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء۔ منافقوں پہ فجر بھی بھاری، عشاء بھی بھاری۔ بہانہ کیا ہے؟ بس جی آفس سے لیٹ آئے، تھکاوٹ ہو گئی۔ اصل میں تھکاوٹیں تو ان کو بھی ہوتی تھیں، کام تو وہ لوگ بھی کرتے تھے، ایمان ان کا مضبوط تھا۔ اور کچھ لوگ یہ بہانہ کر لیتے ہیں، بس وہ میں الارم لگانا بھول گیا۔ کیا صحابہ کے زمانے میں کوئی موبائل تھا؟ کوئی ٹائم پیس تھا؟ کوئی الارم نام کی چیز تھی؟ ان کے دل میں اصل میں الارم تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس لیے بیدار ہو جاتے۔ اگر غور کریں بزار کی روایت پہ تو ایک راز کھلتا ہے جس کو ہم سوچنے کے بغیر ہی بول دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ راز بس جی عشاء کی نماز کا وقت تھا تو نا سب ذرا بھاری سا ہو گیا، تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے بی پی شوٹ کر رہا ہے۔ فجر کو بھی ایسے تو میں نماز نہیں پڑھنے جا سکا۔ حدیث کہتی ہے یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، جن کے سر بھاری اور بوجھل ہو جاتے ہیں نماز کے وقت۔ اور فجر کی نماز اس لیے بھی اللہ جلال نے اس کی قسم اٹھائی ہے کہ فجر کو ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ جو فرشتے فجر سے لے کر عصر تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ فجر کے وقت آتے ہیں۔ وہ عصر کی نماز جب شروع ہوتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں اچھا تم کدھر گئے تھے؟ حالانکہ اللہ نے بھیجا، اور اللہ کے علم میں بھی ہے کہ کہاں گئے، لیکن چونکہ گواہی ان کی ڈالنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں تیرے بندوں کے پاس گئے تھے، اچھا کیا کر رہے تھے؟ جواب سنیے گا، اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اللہ جب گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر گواہ رہنا، یہ جتنے لوگ فجر اور عصر میں شامل تھے نا، گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔